سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ جس نے اپنی زبان کو نہ روکا اس نے اپنے آپ کو خود ہی بے وقت کر لیا. بے وقت کہتے ہیں کہ نیچے گرا لیا، اپنے آپ کمتر بنا لیا. ڈسرسپیکٹ جس طرح کہتے ہیں. اس میں جو قول میں اشارہ دیا ہے علی کرم اللہ وجہ نے زبان کے بارے میں ہے کہ زبان کو اس نے نہ روکا تو اپنے آپ کو اس نے بے وقت بنا لیا. کیا مطلب؟ کہ جو انسان اس انسان کا جو سکین ہوتا ہے نا پورا ایک دم ظاہر ہے، بالکل سامنے ہے، ایک پرسنالٹی ہے ہماری. وہ پرسنالٹی ہمارے بہت کچھ بتاتی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، یہ ہے، فون ہے، جو بھی کچھ ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا اس کو جتنا چاہے بنا لیں، جتنا چاہے خوبصورت کر لیں، امپریشن پڑتا ہے لوگوں پر. لیکن کیا یہ صحیح ریپرزینٹ کر رہا ہے اس آدمی کو یہ چیز، اس کا ظاہر؟ بہت مشکل ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کا ظاہر اور باطن کا کنٹراسٹ ہوتا ہے، دونوں مخالف چیز ہوتی ہیں. کوئی ایک آدمی ہے آپ نہیں جانتے اس کو، آپ کے پاس آ گیا، بڑا شریف آدمی تھا ماشاء اللہ، بڑا نیک آدمی تھا، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ پلاتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں. اور جب کھانا وانا کھلا کے آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں دھلاتے ہیں، اندر سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے جو آپ کی ایک قیمتی چیز پڑی جیب میں ڈال لیتا ہے. اب کھانا وانا کھلا کے آپ چھوڑا چلا ہے، اب آپ اس چیز کو تلاش کر ہیں، گزر گیا تو بیچارہ جو مہمان آئے تھے اس کو لے گیا. ہوتا ہے نا اسٹوری بہت ہے جی، بہت اچھا آدمی تھا، بنا نیک آدمی تھا، بڑی پیاری شکل تھی، صورت تھی اس کی، بڑا ہاتھ میں تصویر پکڑی تھی اس نے. تو یہ بہت ہی روزمرہ کی سٹوری ہے. اس کو بتایا حضرت علی کرم اللہ نے کہ کیا ہے معاملہ. اس انسان کو کچھ پتہ نہیں، ہم کہہ سکتے کچھ پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ یہ کیسے ہے، کس قسم کا ہے. تو کس طرح پتہ لگتا ہے اس کا؟ اندر کا معاملہ تو اندر کا سارا. وہ اسکین جو کرتے ہیں نا اندر کو انسان کے،
وہ اس کی زبان کرتی ہے. بڑی زبردست مشین لگائی اللہ پاک نے اسکین کرنے کی. جیسے ایک دکان ہے نا، اس دکان کے اندر آپ دیکھیں مال رکھا ہے بہت سارا، باہر شٹر لگا ہے اور تالا لگا ہوا ہے. اب آپ تالا لگے، آپ کو کیا پتا دکان میں کیا کیا چیز ہے؟ کچھ پتا ہے؟ تالا کھلتا ہے تو آپ دکان میں جاتے ہیں، پھر آپ کو چلتا ہے اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. کیا پتا ہمارے اندر کیسے اخلاقیات ہیں؟ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اس پہ تالا لگا ہوا ہے زبان کا. جب یہ تالا کھل گیا، آپ نے بات کر دی تو آپ دکان کے اندر داخل ہو گئے، اس انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. زبان جو ہے وہ صحیح ترجمانی انسان کی کر جاتی ہے. بعض اوقات بہت احتیاط کرتے کرتے وہ آدمی جو اندر ہے نا، اس کا اندر نکل آتا ہے، بتا دیتی ہے زبان کہ بھئی یہ منافق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ چوری کے ارادے سے ہے، یہ آپ کا گیم کھیل رہا ہے، یہ ڈپلومیٹ آدمی ہے، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، پر اعتماد آدمی ہے. اس کی گفتگو جو ہے کہیں نہ کہیں ایسی سلپ کرے گی کہ ذہین آدمی وہ کم سے کم 80-90% تو سمجھ سکتا ہے اس کی گفتگو سے، اس کی بات سے، کہ بھئی یہ آدمی کس قسم کا ہے، کیسا ہے. دھوکہ کم ہوگا. آدمی کی زبان جو ہے اس کو ترجمانی کرتی ہے. بہت بڑا قول ہے نا یہ تو، اور حقیقت بھی ہوگا. تو زبان ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دراصل یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقولوا قولا سدیدا. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے کہ زبان جو ہے نا، حقیقت میں اس سے صحیح پتہ چلتا ہے تقوی کا اور پرہیزگاری کا، کہ کتنا آدمی پرہیزگار ہے، کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے، کتنے اچھے اس کے مینرز ہیں، کتنی اس میں صداقت ہے. وہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، زبان سے پتہ لگتا ہے انسان. یہ کیسی چیز ہے؟ یہاں جو ہے اشارہ اس چیز کا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی پرہیزگار بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، تو اس کو کیا ایک چیز ہے جو اس کو بنا سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ زبان ہے. زبان ہے. پرہیزگاری، تقویٰ، یہ تو بہت بڑا مقام ہے نا. الحمدللہ ہم سب اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی پرہیزگار ہوں. اس کے لیے جو سب سے اہم چیز کیا ہے ہمارے لیے، یہ سوچیں. ہم اس راستے کے اندر جو ہمیں جس چیز کو اچیو کرنے کے لیے تقوی کو، پرہیزگاری کو قرآن بتاتا ہے کہ کیا ہے وہ؟ اصلاح زبان، زبان کی اصلاح. سارے گناہ جو ہوتے ہیں انسان کی زبان سے ہوتے ہیں. ظاہری عبادت ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے انسان پرہیزگار تو نہیں نہ بنتا. پرہیزگار جو بنتا ہے وہ باطنی صفائی اور باطنی گناہ ختم جو انسان کی ہو جائے، خباثتیں نکل جائیں. یعنی ولایت کی تعریف جو کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اخلاق رذیلہ کی جگہ اخلاق حمیدہ جب آ جائیں تو ولی ہے، ولایت مل جاتی ہے. دیکھیں جب تک اخلاق ہمارے گندے رہیں گے، چاہے کتنی بھی عبادات میں ہم زور لگا لیں، لیکن انسان پرہیزگار نہیں بنتا. تو ایسے انسانوں کو جو تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جو سبق اس میں یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول کریں، کیونکہ زبان ہی ہے جو سب کچھ انسان کو برباد کرتی ہے. ہر چیز اسی سے نکلتی ہے. ایک صحابی تھے، نبی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کس چیز سے سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ خطرہ کس چیز کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن آ رہے ہیں ماریں گے، یا بھوک کا خطرہ ہے، یا پریشانی ہے، یا روٹی کا خطرہ ہے. نہیں، وہ تو بیچارے آخرت دیکھتے تھے. جیسے ماشاء اللہ آپ لوگ ہیں تو آپ آخرت ہی دیکھ رہے ہیں، دنیا تھوڑی دیکھیں گے. آپ تو ایک سلیکشن کے ساتھ آ رہے ہیں اپنے کہ یار ہم نیک ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسی چیزیں آ جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں. یہ ہے نا آپ لوگوں نے اس کو پرہیزگاری سے کہتے ہیں تقویٰ. ذکر اذکار کی مجالس، کسی شیخ سے تعلق، تو یہ ہمارا مقصد. یہ تھوڑی آپ کہیں گے مجھے خطرہ، تو خطرے سے مراد یہ ہوگا کہ جو بھائی مجھے جہنم میں ڈال دے چیز. تو آپ نے سوال کیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ کون سی
سب سے زیادہ خطرناک کون چیز ہے جو جہنم کے اندر بس خطرہ جو مجھے جہنم کے قریب کر دے گی اور جہنم میں پہنچا دے گی، یا مجھے عذاب ملے گا آخرت میں قبر کا اور سب چیزوں کا، تاکہ بچیں اس سے، اس کو سمجھیں. تو آپ نے اس میں پریکٹیکل جواب دیا بڑا. آپ سے پہلے زبان کو ایسے پکڑا، زبان کو پڑھایا. سوال یہ تھا نا کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے خطرہ ہے؟ آپ سے اپنی زبان مبارک کو کہتے اس سے. جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جہنم تک لگانے والی چیز کیا ہے؟ زبان. دنیا کے اندر بربادی اس سے ہوتی ہے، اسی سے بربادی ہے. گھر میں لڑائی جھگڑے طلاقیں اور جناب رشتہ داریوں کو ختم ہونا، دوستیوں کو ختم ہونا، اور یہ فتنے فساد یہ جتنے بھی پھیل رہے ہیں دین کی شکل میں ہے یا دنیا کی شکل میں ہے، سب زبان سے. اور اتنی خطرناک جی اس کا ہلنا اتنا خطرناک ہے، اس زبان کا اتنا خطرناک ہے کہ جب عادت پڑ جاتی ہے انسان کو بولنے کی، بول رہا ہے تو بعض اوقات بولتے بولتے اس کو زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ اس کو جہنم کو اندر لے جاتا ہے وہ لفظ، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس کو پتہ نہیں میں زبان سے کیا کہا ہے، لیکن کیا ہے اس کو جہنم کے اندر ڈبو دیتا ہے وہ لفظ، اس کو برباد کر دیتا. این چیز جب بھی ہوتی ہے خراب انسان کی زبان سے ہوتی ہے. بہت لاجانی قسم کی بات انسان زبان سے نکل جاتی ہے. بڑے بڑے لوگ مسئلے کر رہے ہیں، مسائل کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں جھگڑے کر رہے ہیں، یعنی یہ پتہ نہیں چلا. عام لوگوں کی بات ہے، کچھ سمجھ نہیں ہوتی دین کی، اتنی ہے وہ نہیں ہوتا. بیٹھے ہیں 4 آدمی بس یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے، اللہ کے دوستوں کے خلاف. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو میرے ولی کے خلاف ہیں، میرے دوستوں کے جو خلاف بات کرے گا تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تب کیا پتہ اس نے کس کی بے عزتی کر دی، تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی ان باتوں کرنے کی؟ یہ تو بڑا چور ہے جی، تو پڑا ہوتا ہے، کون کہتا ہے یہ کہاں جی، یہ کون سے نام لے لے کے لوگوں کہہ دیتے ہیں. وہ اتنی بڑی وعید ہے اس میں قرآن میں کہ خبردار میرے اولیاء اللہ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا سے تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. عام آدمی تو حال ہی کیا، مذاق اڑانے میں، طنز کرنے میں، بات کرنے میں ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے آدمی. ساری زندگی کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. مذاق اڑا رہا ہے کسی اللہ کے دوستوں کو مذاق اڑا رہا ہے، پتہ کچھ نہیں، اس سے بھی آگے چل گئے صحابہ. اور بتائیں کیسی جماعت ہے صحابہ کرام. عام آج دیکھ لیں آپ، استغفر اللہ، صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا. نبی کو صاحب کل رات ہی بات کر رہے تھے، حضرت علی نے جناب ایسے کیوں کیا، ایک صحابی تھے اور انہوں نے ایسے کیوں کہا، انہوں نے وہ ان کو قتل کی لے گئے. تمہارے اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اس بات سے تمہیں کوئی یہ شرط ہے تمہارے ایمان کی، یا تمہیں اس فیصلے کرنے کے بعد تمہیں ایمان ملے گا؟ تمہیں ان چیز کا کیا فکر ہے؟ وہی بس زبان کہاں لے جا رہی انسان، مجھے بتائیں. اس سے بھی آگے آواز ہے، صحابہ سے بھی آگے آ جائیں. نبی کریم سے ذات گرامی پر مناظرے نہیں ہو رہے آج کل، مناظر آج بھی ہو رہے ہیں اور بڑے فخر سے ہوتے ہیں. کیا ثابت کریں کہ ایک کہہ رہا ہے جی علم غیب تھا، دوسرا کہہ رہا ہے علم غیب نہیں تھا. اب ایک بحث کے اندر وہ بحث کیا بن جاتی ہے؟ ذاتی بن جاتی ہے. میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں، بے شک دونوں طرف عالم ہے، لیکن وہ بحث کیا بن جائے گی؟ ذاتی بحث بن جائے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ احتیاط کریں ان معاملات میں جانے کے لیے. اچھا کبھی نہ ان باتوں میں جائیں، کبھی نہیں ہمیں کوئی دخل ان چیزوں سے. یہ فضول انسان کو پکڑنے والی بات ہے. عام دکان میں کھڑے ہو باتیں کرتے ہیں، یہ تو وہ ہے جی ایسے نہیں، ہم کو ایسے کہتے ہیں، یہ تو وہ ہے جی ہم کو ایسے نہیں مانتا. یعنی آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، قرآن میں بتا دیا، اور باقی چیزوں میں پردہ ڈال دیا. بس ہمیں اس سے کیا تعلق؟ جیسے الف لام میم ہے، پورا قرآن ہمیں دے دیا، ہمارے سمجھ کے لیے باتیں کر دیں، اور الف لام میم کو چھپا لیا. 3 ہی تو حرف ہیں، چھپا لیا نا، تو ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے. پورے قرآن کو چھوڑ کے
بس الف لام میم کے پیچھے پڑے جی. الف لام میم کیا چیز ہے؟ یہ ایسی کیا چیز ہے؟ یہ ایسی کیا چیز ہے؟ وہ ایسی کیا چیز ہے؟ سمجھے نا؟ تو یہ حماقت ہے یا اس میں اگر آپ کہیں نکل جائیں. اگر اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا کہ ہمارے یہ ذہن کے مطابق یہ چیز ہے تو باقی قرآن جو سمجھایا تو یہ الفاظ بھی سمجھا دیتا. حرف مقطعات جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جتنا ظاہر کرنا تھا ظاہر کر دیا. حدیثوں میں آ گیا, قرآن میں آ گیا, آئے نہیں آیا, بس ختم. پھر آپ اس سے زیادہ تجسس کیوں پیدا ہو گیا؟ یہاں تک کہہ دیا کہ بادل خدا بزرگ تو ہی, آپ خدا نہیں ہیں. خدا کے بعد سب سے بڑی ذات آپ ہے. اب یہ علم نہیں, وہ علم نہیں, فلاں نہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, غائب ہیں, زندہ ہیں, کیونکہ باتیں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ساری؟ یہ زبان ہے. پتہ نہیں دونوں گروہ میں سے کس کس کو جہنم پہنچا دے. یہ باتیں صحابہ کرام دیکھیں اس زبان کو کیسے کرتے تھے. چھوٹے معمولی صحابہ کی بات نہیں کرتا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح آپ کا جانا ہوتا تھا نبی کے مجلس کے اندر, کس طرح جاتے تھے. مٹی اور پتھروں کو منہ میں ڈال کے جاتے تھے کہ کہیں ایسی بات میں سے نہ نکل جائے اور کہیں گستاخی نہ بن جائے. حالانکہ نبی پاک نے کہا بھی کتنی احتیاط تھی ہم لوگوں کو بتائیں. تو پہلے بھائیو الحمدللہ ذکر اذکار کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ عملوں کے دھوکے میں مت آنا. نفس اور شیطان ایسا ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ڈنک مارتا ہے آدمی کو پتہ ہی بھی نہیں چلتا. ان تمام اعمالوں کے ساتھ وہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے انسان کو. بڑی چیز ہے. اتنی احتیاط ہے زندگی میں آخری سانس تک, بہت احتیاط کی چیز ہے. بہت سطحی چیزوں کے ساتھ اپنے چلے الحمدللہ. کسی جماعت کو برا کہنا, کسی کو کچھ کہنا, سب کا یہ سب ہمیں اچھا ہمیں تو کیا, ہمیں سے کیا تعلق. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فلاں لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو فلاں لوگ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے, اپنے کام پہ لگے رہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا حلزم تق اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہمارا پتہ عثمان بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے صحابی ہیں آپ کے. عرض کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ان سے کہ معاذ نصیحت فرما رہے تھے نا, اے معاذ تجھے میں گناہوں سے بچنے کی بہترین ترکیب نہ بتاؤں. کتنی بڑی بات ہے. اب کتنے گناہ گنے آپ, چند گناہوں کی بات ہوئی ہے نا. گناہ کتنے گناہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا میں تجھے گناہوں سے بچنے کی ایک ترکیب نہ بتاؤں. پلاننگ دے رہے ہیں اللہ کے نبی سے, کیسی پیاری پلاننگ ہوگی. ہاں جی ضرور بتائیں, یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں, نہیں چاہتے گناہوں سے بچ جائیں تو ہر گناہ کی سزا تو ہے نا. بات کیا ترکیب بتائی آپ کہ یا رسول اللہ قربان جب بتائیں کہ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں. آپ سب سن رہے ہیں کہ اپنی زبان کو روک لیں, کم بن جائے گا. زبان کو پورا دین آتا ہے, فساد ہی ختم ہو جاتا ہے, فساد ہی ختم ہو جاتا ہے. پتہ ہی زبان کا رک جانا جو ہے بتایا نا کہ میں ایکسپوز ہی نہیں ہوتا آدمی. الحمدللہ سارے اخلاقیات اس کے اندر ہی رہتے ہیں, پھر اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے آدمی, گناہوں سے بچ جاتا ہے. بس ایک ہمیں کیا بہترین ترکیب سمجھ آ گئی گناہوں سے, قولوا قولا سدیدا. حقیقت میں اس زبان کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ زبان ہماری ٹھیک ہو جائے. زبان ٹھیک ہوگی مطلب دین ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ ہمارا کام بن گیا. کیسے اس میں جو ہے رک جائے اور کیا چیزیں ہیں تو یہ جو ہے نا قولوا قولا سدیدا, اسی کے اندر علاج ہے. قولا سدیدا میں علاج ہے. قرآن کو غور سے پڑھیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی صحابی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ قولوا سدیدا جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, قولوا قولا سدیدا. قولا سدیدا کیا ہے؟ یہ تو علاج ہے جس سے تمہاری زبان صحیح ہو جائے گی. کہ جی کیسے؟ کہ قولا سدیدا سے, وہ قول ہے جس سے تمہاری زبان صحیح ہوگی.
جی کون سی قول ہے آپ بتائیں. ایک صحابی کا ایک تحقیق ہے، دیکھیں کس طرح بتا رہے ہیں. مختلف صحابی نے باتیں کی، ان کی تحقیق دیکھیں. مجھے تو بہت ہی پسند آئی ہے. کیا ہے یہ قول؟ کہتے ہیں اللہ کا ذکر، میں لا الہ الا اللہ. یہ قول سدید ہے، یہ علاج ہے اس کا. دیکھ لیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ علاج ہے اس چیز کا کہ اپنی زبان کو ذکر کی عادت ڈال دیں. اس میں دونوں فائدے ملتے ہیں. ایک تو کیا پرہیزگاری نصیب ہو جاتی ہے، متقی بن جائیں گے ہم. علاج زبان کے گلے کیا بن جائیں گے؟ متقی بن جائیں گے. ہر وقت زندگی میں ہمیں صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کچھ تو واقعات پیش آتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ. اس سے اس کے مطابق آپ زبان سے کلمات کہیں، زبانی ذکر ہو جائے گا آپ کو. دیکھیں مثال کے طور پر کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے نہیں ملتی ہے. چلو اور نہیں، ہم بڑے ناشکر لوگوں میں تو کوئی نعمت نظر آتی نہیں نا. روٹین میں کھانا تو نعمت نظر آتا ہی نہیں آتا. جب بھوک لگتی ہے آتا ہے نظر آتا ہے. بھوک کے وقت بھی وہی ایک نعمت ہے ہمارے سامنے بھی. جب کھانا آ جائے سخت بھوک لگی، بہترین روٹی بنی اور سالن رکھا ہو سامنے، تو اس وقت دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں. اگر ہم کہیں گے بسم اللہ، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ، الحمدللہ. جیسے ہم نے زبان کو ہلایا کھانے کے ساتھ، بسم اللہ کہہ دیا. اور کھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو جس وقت بھی دو چیزیں سمجھ آ گئی بات، کہ دن میں کوئی نعمت تو ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی، کام تو ہم کرتے ہیں نا، تو ہر کام کی ابتدا سے پہلے ہم کیا کر لیں گے؟ بسم اللہ. یہ قول سدید ہے زبان کا، بدل جائے گی زبان. کیونکہ آج کا یہ طریقہ ہے نا، زبان سے تو بہت فضول باتیں نکلتی ہیں نا، یہ عجیب سے باتیں، پتہ نہیں کیا کرتے غلط یہ اور فلاں کیا نہیں چلتا، انگلش میں نکلتی ہیں اور ہر زبان آدمی بات کرتا ہے. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم بیٹھے ہیں، گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، کوئی بھی کام تو ہم نے کرنا ہی ہے نا، تو کس سے سٹارٹ کریں؟ بسم اللہ. علاج ہو رہا ہے زبان کا قول سدید کا. ابھی اس طرف نہیں جا رہے کسی کی کیا برکات ہیں کیا ملتی ہیں، ہم ابھی کیا کر رہے ہیں؟ علاج کر رہے ہیں زبان کا. وہ نعمت تو ملتی ہے نہیں نہیں ملتی. نعمت سے مراد یہ ہے کہ بھائی الحمدللہ جیسے کھانا مل گیا، یہ بھی تو نعمت ہے. آپ جلدی جلدی آ رہے ہیں نماز پہ، آپ کو نماز مل گئی، اتنا دل خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ الحمدللہ. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ، اس چیز کی اس نے قدر کی ہے کہ میں اس کو جماعت دلا دی. یہ شخص بڑا ذہین ہے، کیونکہ کلمات تو میں تشریح نہیں کر رہا، اللہ فوراً اس پہ قدر فرمائے گا. تشریح تو بہت ہے ان کلمات کے لفظ، آپ جانتے ہیں کیا بڑے کلمے ہیں. یہ ہم اس کو لفٹ ہی نہیں دیتے. اندر آئے، سردی ہے، مسجد گرم ملی ہے، منہ اٹھا کے آگے کسی نے کہا الحمدللہ، صحیح ہوتا نا؟ اگر یہ سسٹم خراب ہو جاتا، بجائے گرم کی ٹھنڈی ہوا دینے لگتا. نماز تو ہم نے اسی مسجد میں پڑھنی تھی. کیا آدمی کو زکام ہوتا، کیا آدمی کو بخار ہوتا، یا کسی کو نزلہ ہوتا، اس وقت کیا پوزیشن ہوتی؟ اور سب یہ کس کے اختیار میں ہے؟ میرے مولا کے اختیار میں. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے الیکٹرک ہم لگا دی بٹن چل گیا. اللہ چاہے تو سیکنڈ میں سب کچھ ختم کر دے. بہت سے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لوگ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں سے کچھ ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. اللہ والا ہاتھ رکھتا تو کام چل پڑتی. وہ کہتے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ٹیکنیشین کی تو یہ تو اسباب ہیں سارے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. بس پریکٹیکل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو یقین ہوتا ہے کہ سب کیا چیز ہے، کس نے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ. تو کہتا ہے کیا بات ہے کہ جی بڑی ٹھنڈی ہوا رہی جناب، کچھ نہیں ہو رہا، ٹیکشن لگا ہے. وہ کدھر ہے؟ دکھانا مجھے سوئچ کدھر ہے. وہ ہاتھ کر کے سوئچ کو دیکھتے سسٹم چل پڑتا ہے سارا. پتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہہ دیں گے یہ تار ٹوٹی تھی، وہ آپ نے ہاتھ رکھا، تار مل گئی. حقیقت تار کہیں اور ملتی ہے. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. تو جب ہم اندر آ رہے ہیں مسجد کے میرے بھائیوں، کتنا بہترین ماحول مل رہا ہے آپ کو، گھر میں مل رہی ہے، فرسٹ کلاس بیٹھے ہیں، کمیزیں اتاری ہیں، کپڑے اتاری ہیں، چڑھ ہو کے بیٹھے ہیں. یہ کس کا کرم ہے؟ تو بھول گئے آپ کیا کہیں ہم یہاں؟ یاد رکھنی بات، چھوٹی سی بھی نعمت. پانی پیا آپ نے، مزہ آ گیا پانی پی کے، فوراً کیا بولیں گے؟ الحمدللہ. پیاس لگی تھی، پانی ملی ہے.
دل کہہ رہا ہے آپ کو دودھ پینے کا، دیکھ جلدی جلدی آپ دیکھیں دودھ کی بوتل، یار ماشاء اللہ دودھ میں فوراً دودھ پیا، کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ انہونی چیز. آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ بہترین گاڑی لی ہے، مرسڈیز ہے آپ کی، BMW بار کھڑی ہے ابھی لی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پورے کانفیڈنس ہے کہ میں جاؤں گا اس کو چلاؤں گا. ایک جب ہمارے ساتھی کی گاڑی خراب ہوئی چلتے چلتے بھی آج تک نکلی نہیں گراج سے. وجہ کیا ہے؟ میں تو بڑا تیار ہو کے جا رہا ہوں، میں کئی دفعہ ہوا اب جا گاڑی میں بیٹھنے، گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اسٹارٹ تھی. کیوں کہ ہماری توقعات اور ہیں اور اللہ کے سسٹم ہو رہے ہیں. تو جب بھی کوئی ہمیں یقین بھی ہوگا یہ کام ہوگا، جس میں آپ کو مجھے یقین ہے میں جاؤں گا گاڑی اسٹارٹ کروں گا ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی میں کیا کہوں؟ الحمدللہ کہ اللہ تیرا کرم تیرا ہی تھا، ورنہ تو یہ چلنے والی نہیں تھی. شکر ہے میں نے بولا تو نے اس گاڑی کو میرے اسٹارٹ کر دیا. لیکن ہم بھول جائیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چیزیں اب ہم نے تو دیکھیں ایک چیز ہے، یہ تصوف یہی ہے. تصوف یہ ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹا کے اپنے مولا کے ساتھ توجہ لگا دے، دنیا میں بھی رہے اور توجہ کدھر چلے جائے. ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو بس. پھر میں کہتا ہوں مولا کے ساتھ توجہ، اپنی توجہ دھیان اللہ کے ساتھ لگا لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دکان چھوڑ دیں، اپنے کام چھوڑ دیں، اپنا چھوڑ دیں، ہر وقت کیسے اللہ کے ساتھ دھیان لگے گا؟ یہ اللہ کے ساتھ دھیان نہیں. اتنا کام بھی ہم نہیں کر سکتے. ایک محسن اعظم کا اتنا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم ہر چیز اس کی طرف لے کے جائیں. سوچیں ہم سے. تو یہ الحمدللہ کا مقام نہیں ہے. آپ جا کے سونے کے بعد بہتی نیند کی نیند اٹھ گئے صبح، یہ الحمدللہ کا مقام نہیں ہے. فارغ ہو جاتا، کان بند ہو جاتے، نظر نہ آتا، لیکن یقین اپنے پہ کیا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں، اس مولا کی اس کی طرف جائے ہر چیز. جب ہم نے الحمدللہ کہا تو یقیناً ہمارے اس وقت دل میں یہی سب چیزیں تھیں کہ میرا کوئی کمال نہیں، کمال تیرا ہے میرے رب کہ تو نے مجھے اٹھا دیا. جاب پہ جا رہے مجھے پتا یہی میری کرسی ہے، جا کے بیٹھوں گا جناب میں یہیں ہوں، میرے سب یہیں کام کروں گا. لیکن جب کرسی بیٹھیں آپ کہیں بالکل یقین ہو کہ الحمدللہ کہ شکر آج بھی مجھے جاب مل گیا. ہو سکتا ہے میرا باس مجھے کہیں ایسی جگہ پھینک دیتا کہ جو مجھے ناپسند تھا اور ناگوار تھا، میں وہاں جا کے کام کرتا تو کتنا برا ہوتا، لیکن شکر آج اللہ نے مجھے پھر یہاں بٹھا دیا. صحیح بات ہے. کرتے ہیں ہم لوگ یہ سیدھی بتائیں، کبھی کیا یہ سوچا ہم نے؟ نہیں سوچا نا. اسی کا نام صوفیزم، یہ تو تصوف ہے. اور تصوف کیا ہے؟ ملا اپنے رب سے بندہ نہیں ملا، اللہ والے ملا دیتے ہی نہیں ملا دیتے. یہ ہم ایک کام کر لیں الحمدللہ اللہ سے مل جاتے ہیں انسان. یہ کیا علاج ہو رہا ہے؟ قولن. یہ تو ایک اچھی چیز نظر آ گئی. اب یہ ہے کہ کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، ہمیں ماحول نظر آتا ہے، اس کا کیا ہے؟ اس میں دل میں راحت پہنچتی ہے، اس سے ایک فرحت پہنچتی ہے. مقامات ہیں نہیں آتا. آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آپ کو ہے جو ایک دم اٹریکٹ کرتی ہے آپ کے دل پر، راحت سی محسوس کرتے ہیں آپ. ایک بہترین رنگ دیکھ لیتے ہیں، یا باہر نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں یار کیا موسم، باہر نکلتے ہیں ایک دم سورج نکلا ہوا ہے، بارش رکی ہوئی، ہوا نہیں ہے، دل پہ لگا آپ کی نہیں لگا؟ ٹھنڈ پہنچی ہے دل میں، حالانکہ کتنی چھوٹی ہوئی. تو اب ہمیں کس طرف جانا ہے؟ اس راحت میں بھی، اس خوشی میں بھی. یعنی آپ کسی کے انتظار میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں ملے گا، اچانک آپ کو سامنے آ گیا، راحت ہوئی دل میں آپ کی؟ نہیں ہوئی؟ خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یا کوئی آدمی بہت ہی آپ کو محبوب ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا، خوشی ہوئی یا نہیں ہے؟ اس وقت کیا کہیں؟ ہم نے تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خاصیت ہے؟ ایک حسین چیز ہے. یار پھر بھی یہ جو تو مجھے سب کچھ دکھا رہا ہے حسن میں، تو میں سبحان تیری طرف ہی جائے گا. یہ سب کچھ تیری حسن سے ہے، ورنہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ راحت جو تو نے میرے دل میں ڈالی ہے تیرے ہی کرم سے. مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ جب بھی میں اپنے حضرت نور ملک کے سامنے جاتا تھا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے سب سے پہلے کہتا تھا سبحان اللہ. کہتا ہے اللہ تو مجھے اپنے ولی کا چہرہ دکھا رہا ہے، اپنے دوست کا چہرہ دکھا رہا ہے، اور اللہ کی چھلکیں نظر آ رہی ہیں اس میں، دل میں راحت آتی تھی. پہلے سب سے میں یہ کہتا تھا سبحان اللہ. اور میں محسوس کرتا تھا کہ اس کلمات کے ساتھ جیسے اللہ نے چن لیے اور میری روحانی ترقی محسوس کرتا تھا. کبھی کیا آپ نے؟ کوئی آدمی نظر آ جائے، کچھ آ جائے، ڈفر کے ڈفر، کیسی کائنات بکھری ہوئی ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے، کس طرح چیزیں بکھری ہوئی ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، رجوع ہو جائیں. ہم یہ سمجھتے تھے بس. اب یہ بھی ایک آپ نے بہت مقید کر دیا نا اس تصوف کو. تو
بس یہ حضرت صاحب نے جو تسبیح دی ہے 100 تسبیح 15 تسبیح کے باہر نکلو چلو باقی سب فری. یہ کیا بات؟ وہ تسبیحات دے کے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو اتنا پکا کرو کہ ہر وقت رجوع اللہ کی طرف ہو آپ کا. ہم ان کلمات کو بھول ہی گئے, ہر چیزوں کے ساتھ کلمات چلتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں کسی کی دیکھا آپ نے بہت آپ کے بیٹے نے گاڑی لے لی یا آپ کے بیٹے نے یا آپ کے چاچا نے اپنے ماموں نے کوئی بہترین مکان بنا لیا یا آپ نے خود کوئی مکان بنا لیا, آپ اس مکان کو دیکھنے گئے, آپ نے دیکھا بڑا خوش اور دیکھ کے آپ اس مکان کو دیکھا ہے یا کسی چیز کو دیکھا ہے, دکان کو دیکھا ہے, کسی گاڑی کو دیکھا ہے, اس وقت کیا بولیں گے آپ؟ ماشاء اللہ. دیکھیے کیا ہوا اس سے, کتنا بڑا کلمہ ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے حسد سے بری کر دیا. یہ وہ مقام ہوتا ہے جس میں انسان بڑے بڑے حسد میں گر جاتے ہیں. کسی کے مقام کو دیکھ کے نا گر جاتا ہے آدمی, روحانی مقام کو دیکھ کے آدمی جلس جاتا ہے, جلس ہوتا ہے نہیں. تو جب کسی کے مقام کو بڑھتا دیکھے, کسی کے مکان کو بڑھتا دیکھے, کسی کی دولت کو بڑھتا دیکھے, کسی کے اندر بڑھوتی دیکھے آدمی, تو اس جلسی کو ختم کرنے کے لیے دل کے ساتھ آواز کیا نکلے؟ ماشاء اللہ. تو اس میں کیا ہوگا, خود اپنا علاج بھی ہو رہا ہے اور دوسری کیا ہے, اس آدمی کا بھی علاج ہو رہا ہے جس کا آپ مکان, جس نے آپ کو دعوت دی کہ آئے. وہ تو بیچارہ دعوت دے رہا ہے, آئیں جی دیکھیں آپ میرا مکان دیکھیں, میں نے بڑا اچھا مکان لیا, آج آپ کو چائے پلا رہے ہیں. وہ وہاں جا کے بے ہوش ہو جاتے دیکھ کے, جلدی سے بے ہوش ہو جاتے. فربری ہوئے لوگ ان کو وہیں غشا جاتا ہے. دکان لے لیا, کیسے لے لیا اس نے, اس کو وہیں غشا یا اس نے گاڑی کیسے. وہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں ایک نیت سے کر رہا ہے, وہ بھی شو مارنے کے لیے نہ بلائے, مطلب ایسے دوستوں کو دکھانے کے لیے بلاتا ہے نا آدمی. تو اس نے جناب کیا جا کے دیکھا, میرے دوست نے بلایا, باپ نے چاچی نے بلائے. ماشاء اللہ کتنا اونچے کلمہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ قول سدیدہ. یہ کس چیز کا علاج ہو رہا ہے؟ آپ کی زبان کا علاج ہو رہا ہے. ان کلمات سے جو اثر پہنچے گا آپ کے وجود کے اندر, آپ کی زبان کو جو علاج ہونا شروع ہو جائے گا, ساری بیماریوں کو اللہ دور کرنا شروع کر دے گا. ہر چیز زبان جو ہے, ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. ماشاء اللہ. کیوں؟ یہ سارا کچھ جو ہے کمال تو اللہ کا ہے جس نے تجھے یہ چیز دے دی, تیرا کوئی کمال نہیں اس میں. اللہ نے تجھے مہربانی کر دی اس نعمت کی, تم بے حلال مال سے سب کچھ کمائے کیے. آپ کو کسی نے ہدیہ دے دیا, لینا دینا تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو دے دوں, آپ مجھے دے دیں. ہدیہ دے دیا کسی نے, آپ کے پاس ہدیہ آ گیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے آم بھیجے, آم کھا کے پی گیا, منہ پہ ہاتھ مار کے بیٹھ گئے, یا بڑے کھٹے تھے, صحیح آم بیچتا جا رہا, کیا کیا 50 پیسہ کی. کسی نے آپ کو کوئی چیز دے دی, اس میں ڈفک نہیں کرتے, یہ تو ایسا تھا ویسا تھا, مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. جس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے, ہدیہ دی ہے, اس وقت کیا ہے کہ ہدیہ وہ تو دے رہا ہے, لیکن ہمیں کس طرف رجوع کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف. کہتے ہیں اس ہدیے کے جو دل میں ڈالا ہے, میرے مولا نے اس کے دل میں ڈالا ہے, اور اس سے اللہ پاک نے اس کو استعمال کیا ہے مجھ تک پہنچانے کے لیے, میری ضرورت کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ کس کا خیال کر رہا ہے؟ میرا خیال کر رہا ہے, جو میرے پاس آ رہا ہے. آپ کا خیال کر رہا ہے. اللہ شکریہ تو اللہ کا ہے نا سارا, لیکن جس آدمی نے دیا ہے تو حق اس کو بھی جانا ہے نا. پھر کیا کلمہ کہنا پڑتا ہے؟ بارک اللہ. اتنا پیارا کلمہ ہے نا یہ. اب دعا ہے. مجھے بتائیں, ایک ہدیہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اور آپ نے زبان سے کہہ دی بارک اللہ, اور کسی کی زبان اتنی پاک ہو کہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے. ایک ہدیہ 5 پاؤنڈ کا, 10 پاؤنڈ کا یا 100 پاؤنڈ کا بھی ہو, اس کی جگہ اس کو برکتیں مل جائیں گے اللہ کی. اس کے ہر چیز میں برکت آ جائیں گی. اس نے کہتے ہیں بارک اللہ, کہتے ہیں میں نے قبول کیا, اس گھر میں تو برکتیں آ جائیں گی اس چیز کی. ہدیہ دینا کتنا کام ہے مجھے بتائیں. لینے والے کام بنا, اس نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ پلٹا اللہ کی طرف, اس نے اپنی زبان کا علاج کر لیا. اور جس نے دیا اس کا کمال ہو گیا کہ اس نے اس کے دل میں آیا, چلا, اس نے دیا, آپ کو لا کے دیا. بڑی بات ہے, پیسے خرچ کیے, محبت کا اظہار کیا آپ نے, تو آپ نے حق دیا. اس کو کیا کہا؟ بارک اللہ. اور اللہ نے سن لی دعا. اللہ کے یہاں کون سی کمی, اس نے آپ دعا سن لی. جیسے دعا سنی اور برکت کی دعا, اس کے گھر میں برکت, زندگی میں برکت, مال میں برکت, برکتیں شروع ہو گئی اس کے اندر. یہ کیا علاج ہے؟ کلمات یاد ہو رہا ہے؟ کیا بتایا تھا پہلے؟ بھول گئے؟ بسم اللہ, پھر الحمدللہ, پھر سبحان اللہ, یہ چلا نا, پھر ماشاء اللہ, یہ چلا, بارک اللہ.
اب تو نہیں بولیں گے، بول کل سے پریکٹس کرنی ہے ہم نے اس چیز پر، کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو ہر وقت اللہ کے ساتھ رکھنا ہے. جب یہ ہر وقت یہ فعل ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ تو اللہ کے بندے ہیں، پھر ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس کو پکا ہم تسبیح سے کرتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں شیخ نے تسبیح دی اللہ اللہ کی، صبح شام اتنی تسبیح کریں، تو اس رجوع کو سارا پکا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ نہیں بس ہو گیا ذکر تو ختم، نہیں، اللہ کہتا ہے ہر وقت تم نے ذکر کرنا ہے میرا. تو ہر وقت کا ذکر یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب توجہ اللہ. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف ہماری توجہ جائے. تو یہ گھنٹوں کے لیے اللہ ہمارا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہمارا تو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. ایک سانس بھی ہمارا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف توجہ نہ ہو. اور ہر سانس کے اندر ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہر سانس میں اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے، چیزیں رکھی ہیں. ہر سانس کا کلمہ بھی الحمدللہ چلتے رہتے. بارک اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی چیزیں آ گئی نا. آپ کا زندگی ہے، دن ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ چیز ناگوار ہو جاتی ہے انسان کے. ناگوار جیسے خوشی ہوئی تھی ہمیں، سبحان اللہ ہم نے کہا، دل میں خوشی ہوئی. بعض دفعہ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ دل میں رنج ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف ہو جاتی ہے. تکلیف بھی تو ہو جاتی نہیں ہوتی، چھوٹی یا بڑی کوئی بھی تکلیف ہو تو اس وقت بھی کہاں جانا چاہیے ہمیں؟ بجائے گالی نکالنے کو، الٹی سیدھے لفظ کرنے کو، الٹی بکواس کرنے کے، اس وقت ہم کیا کریں؟ تکلیف ہو جیسے ان للہ و انا راجعون. بس کوئی بات نہیں، تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ میرا نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، مولا تیرا تھا تو نے لے لیا، کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے؟ اتنا کمال ہو جائے گا اس کی بات میں الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اسی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو نقصان، وہ نقصان بھی فائدہ مند چیز ہو گیا. آپ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یہ ناگوار چیزیں ہیں نا. کوئی ایسی بات سن لی، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا، یا جو چیز آپ کو دل کو تکلیف دے، دل پہ اس کا اثر ہو، فوراً بولے انا للہ و انا راجعون. اس طرح بات ختم ہو جاتی. یہ سارے کلمات اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. اللہ سبحان اللہ، ایک ایک ذخیرہ، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں. سارے معاملات اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، سارے کلمات. تو یہ کیا ہے؟ حضرت میں کہ بھائی زبان کا کھولن سجدہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. تنہائی میں ویسے ذکر جیسے بتایا گیا ہے، اور ہر وقت چلتے پھرتے کوئی کام بھی ہو اللہ کی طرف جائے، خوشی ہو اللہ کی طرف، غم ہو اللہ کی طرف، کھانا اللہ کی طرف، آپ ہدیہ اللہ کی طرف، جو کچھ بھی اللہ کی طرف. یہ لفظ ہمیں بتائیں گے کہ سارا کمال اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. اس کا نام تصوف ہے. جو اس میں پکا ہو گیا الحمدللہ وہ ذاکر شاکر کہلاتے ہیں. شکر کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اس کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زبان کو صحیح کر لیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا جب تک ہم اپنی زبان کو صحیح کریں گے نہ ہماری پرہیزگاری آئے گی، نہ کوئی تصوف آئے گا، نہ کوئی جنت کی گارنٹی ہے، نہ کچھ. ایک تو یہ ہو گیا علاج اس کا. اور دوسرا علاج کیا ہے جناب اس کو صحیح کرنے کا؟ خاموشی. کوئی بات بولنی کی تو بولو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں بولنے کی، ورنہ چپ. کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ دو آدمی بات بھی کریں، اس نے ضرور ٹانگ لانی بیچ میں. نہیں نہیں یہ آپ کیا بات کریں ایسے؟ تجھ سے کوئی پوچھتا ہے آدمی بات، اس نے ضرور بات کر دینی. کسی کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بیچ میں بات کر دی. سیاست کی بات چل رہی ہے، آپ کچھ پتہ ہے کیا جی کون؟ آپ پہلے ایسے پوچھ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ؟ تمہیں کیا تم جاؤ اپنے کام سے، دو آدمی بات کر رہے. یہ فضول باتیں عادتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے اس علاج پر. ایک صحابی سے فرمایا کہ تو نجات چاہتا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، تو نجات چاہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ. کہتا خاموشی اختیار کر. یا بولیں گے اس وقت بولیں گے جب یہ سب میں چیزیں آپ کو باتیں بتائی ہیں، اور جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ چپ. کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں گفتگو کرنے کی. اللہ کے نبی یہ سناتا ہوں حدیث اس بات. خاموشی کو ایسی چیز نہ سمجھیں آپ. خاموشی کیا چیز سمجھیں؟ اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، صحابی سے کہتے ہیں کہ میں تجھے سب سے آسان، سب سے بہترین عبادت بتاؤں. عبادت کہ
کہ یا رسول بتائیے کہ بہت آسان ہے اور بہت زبردست عبادت ہے، یہ بتائیے. خاموش. یہ عبادت ہے. تمہیں معلوم ہے فرمایا اس کی عبادت کا آخرت میں کیا حساب ہے، کیا صلاح ملے گا اس کا، کیا صلاح ہے اس کا؟ ارشاد فرمایا اس کا صلاح یہ ہے کہ یہ تیرے اعمال میں خاموشی تولی جائے گی. حالانکہ کچھ نہیں کر رہے ہم اس وقت، عبادت نہیں کہتے، یہ عبادت تولی جائے گی خاموشی، اور ہمیں جب تولا جائے گا تو وزن درکار ہوگا. فرمایا یہ خاموشی سب سے بڑا وزن دے گی. حدیث ہے. اس کی یاد ڈال لے. آج نقش بندیوں کو تو ہونا چاہیے. الحمدللہ نہیں بابا مکانا ہے گھر میں خاموشی. حتیٰ کہ لوگ کہیں یار آپ بولتے ہی نہیں، وہ ہنس پڑے. لوگ آپ سے کہیں بھی آپ تو کچھ بات کریں، بیوی آپ کہیں کہ کیا ہوگا آپ بات ہی نہیں کریں، ناراض ہیں، آپ ہنس پڑے. ان کو بات کرنے کی ہے ہی نہیں، کیا بات کریں. لیکن کیا ہم خام خواہ بولتے ہیں، اسی بولنے سے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر غیبت شروع ہوتی ہے، پھر فراز شروع ہوتے ہیں، اور پھر کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے. بس خاموش. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں نجات بھی ملتی ہے، عبادت بنتی ہے خاموشی. اور کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ عمل میں وزن اس کا ہوتا ہے خاموشی کا. سبحان اللہ. تو یہ چند چیزیں انسان کرے اللہ کے نبی سے جیسے ارشاد فرمایا، خاموشی کی عادت ڈالیں اور ان کلمات کو جو ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹس کریں، ہر بات میں سامنے لائیں اس چیزوں کو. تو کیا ہوگا ہمارا قولاً سدیدا، اس علاج ہو رہا ہوگا ہمارے زبان کا. اور زبان اگر صحیح ہو گئی، اگر زبان صحیح ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی آیت میں یصلح لکم اعمالکم. پہلی چیز کیا ہوگی؟ زبان صحیح ہوگی. کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے اعمالوں کو قبول کر لوں گا. یصلح لکم اعمالکم کیا مطلب اس کا؟ تیرے اعمالوں کو. یہاں بڑی زبردست بات آپ سنیں، نقطے کی بات بتاؤں. اعمال جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو تو نے نماز پڑھی ہے، جو تو نے بھی عبادت کی ہے، جو کچھ بھی تو نے کی ہے، وہ ایک عمل کی ہے، لیکن تیرے پاس کوئی گارنٹی نہیں تو اس کو قبول کرے، نہیں نا گارنٹی. لیکن جس وقت تیری زبان سچ ہوگی، ٹھیک سدھری ہوئی ہوگی، تو میں گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ہر عمل کو میں تیرے قبول کر لوں گا. تو سارے مرہون منت جو ہیں ہمارے اعمال، مرہون منت سمجھتے ہیں؟ سارے اعمال جو ہمارے ڈپینڈ کرتے ہیں، ڈپینڈ تو سمجھتے ہیں، اس پہ منحصر کرتے ہیں، جس پہ جا کے لائن لگتی ہے کہ اس سے اللہ قبول کرے گا. وہ کیا چیز ہے؟ زبان ہے. یصلح لکم اعمالکم. چن لے گا اللہ تعالیٰ اعمالوں کو، چن لے گا، پسند کر لے گا، تیرے اعمالوں کو پسند کر لے گا. کیوں؟ کہ تیری زبان اچھی ہے. زبان تیری بہت اچھی ہے، تو ہر کام میں وہی کرتا ہے جو میں نے جس سے کہا ہے زبان کو. تو خاموش رہتا ہے یا اس کو بالکل ایسے ہلاتا ہے کہ تو میری طرف لے کے چلتا ہے، ہر چیز کو میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف تیرا رجوع ہوتا ہے. تو اب جو جاؤ بھی تو عمل کرے گا، کچا پکا چھوٹا بڑا سب میری بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں. یہ صحیح لگا. اور دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. لکم ذنوبکم کہ میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہوں گا. انسان تو خطرے ہے نا. تیری زبان صحیح ہوگی تو باقی زبان جو تیرے گناہ جو ہیں ساتھ کے ساتھ لپیٹتا رہوں گا، کیونکہ جنت کی بشارت جو مطلب یغفر لکم ذنوبکم. تیری گناہ آپ مجھے بتائیں باقی رہ کیا گیا؟ باقی تو یہ رہ گیا کہ سرکار خود فرما دیں کچھ چیز تو پھر بات بن جائے. اس پر سننے پھر ترمذی کی حدیث سنا دیتا ہوں، آپ سن زبان نے کیا کہا. دیکھیں فرمایا جس شخص نے اپنی زبان کو صحیح کر لیا، محفوظ لفظ حدیث کے، اپنے زبان کو اور شرمگاہ کو محفوظ کر لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت میں پہنچ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی جنت تو بہت آسان ہے حقیقت میں. ہم تو کسی طرح سے ہلتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے.
تو یہ تو بہت آسان کوشش ہے جس میں دنیا بھی آ رہی ہے اور آخرت بھی آ رہی ہے ہماری. الحمدللہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے، بس فضول بات نہیں کرنی ہے، اور جب بولنا ہے تو بس اس طرح بولنا ہے جیسے میں نے بتایا آپ. یہ اسی کا نام تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے. باقی یہ ڈانس کرنے جو کرتے ہیں لوگ، باقی دھمڑے ڈالنے، صوفی ہیں، یہ صوفی ہیں، وہ صوفی ہیں، دیکھتے ہوں گے تماشے، یہ ڈانس کر رہا ہے، وہ ڈبل بنا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، جتنے ڈرامے ہو رہے ہیں یہ سب ڈرامے ہیں. اصل صوفیزم یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف بندہ چلا جائے. دکان پہ جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کسی کی وہ صوفی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ نہیں ہے. گاہک آیا، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ. رزق آ رہا ہے نا، بہترین، اللہ کا رزق آ گیا. اللہ نے تو سمجھ گیا میں نے بھیجا. میں تو سمجھتا تو اپنے ہی سمجھ رہا کہ میں چلا رہا ہوں ٹیکسی، میرے گاہک آ رہے ہیں، اور تم نے تو میری طرف کر دیا. لے پھر گاہک آتے رہیں گے. وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اور تو گاہک بیچتا ہے، میں بھی الحمدللہ ہی کہتا رہوں. یہ نہیں صبح ایک گاہک آیا تو صبح اپنے الحمدللہ کے باقی چپ ہو گئے. نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے ان طریقوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان صحیح کر لیتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ متقی ہو جاتا ہے. اس کے اعمالوں کو قبول کر لیتا ہوں، اس کو جنت کی خوشخبری دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، جنت واجب ہو جائے گی. تو آج سے اس کی پریکٹس ہمیں کرنی چاہیے. یہ تو ایک انعام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اصل چیز تو یہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس آج سے سوچ لیں کہ یہ جو ہم نے کلمے ذہن میں بٹھا لیے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے یہ نہیں کہ میں گندا آدمی ہوں، میں تو برے کام کرتا ہوں، یا میں یہ کبھی نہ سوچنا. ایسے کہ نہیں سوچتے. جب برے کام کریں تو پھر ان اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ دن میں تکلیف پہنچتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون کریں، انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گے. وہ بھی ایک پوزیشن ہے نا ایسی کہ انسان غلط کام کرتا ہے تو اس پہ یہ پڑھے اللہ تعالیٰ واقعی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا تکلیف ہو رہی ہے مجھے، کرتا رہا ہوں، عادت پڑی ہے، کیا کروں. لیکن ساتھ میں ان اللہ پڑھتا رہے. اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ نکال کے جنت. رجوع تو کر رہے ہیں نا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ میں معافی مانگوں گا. تو یہ شروع کر دینا چاہیے آج سے انشاءاللہ. اور ہر آدمی جو ہے اس پہ عمل کرے، میں بھی عمل کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ہماری زبان قول سدیدہ زبان ہمارا صحیح ہو جائے. اور یہ صحیح ہوگی تو الحمدللہ کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. اور یہی محنت ہے ہماری، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں. تو باقی اور کچھ صوفی اور کچھ نہیں ہوتا، کسی چیز کا نام نہیں ہے. بس اس پہ ہم پریکٹس کرتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ مقامات خود ہی دیتے رہتے ہیں. مقامات بڑھتے رہتے ہیں آدمی، اور مقامات میں اللہ تعالیٰ تو خالق مالک قادر، جو جس طرح آپ کو لے جائے کچھ دکھا دے، وہ تو اس کے طاقت ہے، تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، کس طرح اٹھاتا جائے. بیسک یہی چیز ہیں ساری محنت کرنے کے لیے. بیسک چیز یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.